السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سید المرسلین وعلی آلک و اصحابک یا رحمت للعالمین۔ پیر بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، جوانوں، چند لمحے آپ کی توجہ کی ضرورت ہے۔ چند لمحے کے لیے کچھ دوست باتیں کر رہے ہیں پنڈال میں بیٹھ کر۔ گزارش ہے، یہ روحانی محفل ہے بھائی، اس میں بڑی احتیاط کرنا پڑتی ہے۔ قرآن کی آیت پڑھی ہے، قُل لا اسألکم علیہ اجرا۔ قل، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، لا اسألکم، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربہ، مگر اپنے اقربا کی مودت مانگتا ہوں۔ دوستو، قرآن ایسی کتاب ہے، ایسی فصیح و بلیغ کتاب ہے، اس کے ایک ایک لفظ کی تشریح ہم پوری زندگی کرتے رہیں تو نہیں کر سکتے۔ بے شک۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس آیت کا تعلق اہل بیت سے ہے۔ اس آیت کا تعلق حضور کے قریبیوں سے ہے، حضور کے اہل بیت سے ہے، اور اس آیت کو سمجھنے کے لیے یہ بغیر ولایت کے سمجھا نہیں جاتا۔ بے شک، کیا بات، ولایت کے بغیر نہیں سمجھا جاتا۔ نظر ولایت ہوگی، ہمیں قرآن بھی سمجھ میں آئے گا، اہل بیت بھی سمجھ میں آئے گا۔ اگر نظر ولایت نہیں ہے، اگر نظر ولایت نہیں ہے، نہ آپ کو ہدایت سمجھ میں آئے گی، نہ گمراہی سمجھ میں آئے گی، نہ اہل بیت سمجھ میں آئیں گے، نہ امام پاک سمجھ میں آئیں گے، کچھ سی چیز سمجھ میں نہیں آئے گی، بس کانوں تک آواز آئے گی، باقی وہ سارے اعتراضات، وہ جتنے بھی ہیں۔ دیکھیں، حضور کے زمانے میں ابو جہل نے ہزاروں معجزے دیکھے، ابو لہب نے ہزاروں معجزے دیکھے، حضور کو دیکھا، سرکار کو دیکھا، مگر قرآن کہتا ہے کہ ہدایت نہیں ملی، ہدایت نہیں ملی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ کیا سرکار میں کمی تھی؟ بتائیں۔ حضور کی نبوت میں کمی تھی؟ روحانیت میں کمی تھی؟ ولایت میں کمی تھی؟ ہر چیز موجود تھی، ہر چیز موجود تھی، دیدار بھی تھا، مگر اقرار نہیں تھا۔ دیدار تھا، اقرار نہیں تھا، انکار تھا۔ انکار کی وجہ کیا تھی؟ وجہ بھی ہوتی ہے نا انکار کی۔ جی، اگر میں انکار کی بات کروں تو پھر ولایت کا سہارا لینا پڑے گا، ولایت کا سہارا نہیں لینا پڑے گا، ولایت نظر کرے گی، وہ فیض ملے گا، دل مطمئن ہوگا، ولایت کو دیکھ کر دل مطمئن ہوتا ہے۔ قرآن کی بات ہے، میری بات نہیں ہے، میری بات نہ ماننا، میری بات کبھی نہ ماننا۔ قرآن کہتا ہے، الذین آمنوا تطمئن القلوب، سبحان اللہ، الذین آمنوا، میں ولایت کا سہارا لے کر بات کر رہا ہوں۔ الذین آمنوا تطمئن القلوب، وہ جن ایمان لائے، وہ ایمان لائے کون؟ صحابہ۔ کون ایمان لائے؟
तत्मइनुल कुलूब, वो ईमान लाए। कैसे? हुजूर को देखा, हुजूर को देखा, मगर मोजिज़ा तलब नहीं किया। बेशक बेशक, ये कुरान कह रहा है। कुरान कहता है अल्लज़ीना आमनू, वो ईमान लाए। कौन? सहाबा। अली पाक ने देखा। क्या बात, सुभान अल्लाह। अली पाक ने देखा, मोजिज़ा तलब नहीं किया, दिल में मुतमईन हुआ, पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद। उमर पाक ने देखा, मोजिज़ा तलब नहीं किया, पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वो हिस्ट्री बड़ी लंबी है, मैं अर्ज नहीं करना चाहता। सिद्दीक अकबर ने देखा, दिल मुतमईन हुआ, पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। क्या देखा? अल्लज़ीना आमनू तत्मइनुल कुलूब। ये कुरान ने बात की है, और इससे पिछली आयत आ रही है, उनके इनकार की वजह बताई जा रही है। वयक़ूलुल्लज़ीना कफ़रू लौला उनज़िला अलैहि आया। सुभान अल्लाह, बेशक ये इनकार की वजह है। इनकार की वजह क्या? वयक़ूलुल्लज़ीना कफ़रू, उन काफिरों ने कहा लौला उनज़िला अलैहि आया। ये आयात, ये कुरान नबी की तरफ ना आता, हमारे पास आता। ये निशानी है जी, कहाँ आती? बोले यार, हमारे पास आती निशानी है, फिर हम खुदा को मानते। ये तो सारी निशानी है, सारा कुरान नबी के पास आ रहा है। ये तो नबी के पास कुरान आ रहा है। हमारे पास आती तो हम कुरान को मानते, हमारे पास आती तो हम, ये कुरान हमें बताता कि ये मोहम्मद अल्लाह का सच्चा नबी है। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, नारा तहकीक, नारा गौसिया, अज़मतो शान अहले बैत। वयक़ूलुल्लज़ीना कफ़रू, कुरान समझे जरा। वयक़ूलुल्लज़ीना कफ़रू लौला उनज़िला अलैहि आया। अल्लाह क्या जवाब दे रहा है? कुल इन्नल्लाह युज़िल्लु मन यशा, कुल इन्नल्लाह युज़िल्लु मन यशा वयहदी इलैहि मन अनाब। वयहदी इलैहि, बोलें वयहदी इलैहि मन अनाब। अनाब को याद रखना। कुल इन्नल्लाह युज़िल्लु, अल्लाह जिसे चाहता है उसको गुमराह कर देता है। अल्लाह जिसे चाहता है उसको गुमराह कर देता है। वयहदी इलैहि मन अनाब, और अल्लाह उसे हिदायत देता है जो अनाब में है। अल्लाह उसे हिदायत देता है। यार हमारी ज़बान में समझ लो, अल्लाह उसको नबी के पास भेजता है जिसके पास इनाब है। अल्लाह उसको वली के पास भेजता है जिसके पास अनाब है। बोलिएगा बोलिएगा। अल्लाह उसको हिदायत देता है जिसके पास अनाब है। अनाब क्या है? अनाब कुरान का लफ्ज़ है। अनाब का माना है रजू। अनाब का माना है रजू। क्या है? क्या रजू? बोले यार, क्या बात। अनाब का माना रजू। अगर आपने रजू किया विलायत की तरफ, आपने रजू किया इमाम की तरफ, आपने रजू किया अली की तरफ, आपने रजू किया मुस्तफ़ा की तरफ, तो मेरा खुदा कहता है कुल इन्नल्लाह यहदी मन यशा, हम फिर हिदायत दे देंगे। हम फिर हिदायत दे देंगे। हिदायत की शर्त अनाब है। हिदायत की शर्त अनाब है, रजू है। रजू होगी तो ईमान आएगा, रजू होगी विलायत का फैज़ आएगा, रजू होगी नबुव्वत का फैज़ मिलेगा, रजू होगी कुरान का फैज़ मिलेगा, रजू होगी तो आप हिदायत पर आ जाए। सुभान, बेशक बेशक बेशक। अगर रजू नहीं है, इनकार है, मैं तो पीर के पास जा रहा हूँ, मुझे ये पीर देगा तो मैं पीर को मानूंगा, इसको इनकार कहते हैं।
بے شک بے شک اس کو کار کہتے ہیں کبھی نہ دل میں سوچنا، قرآن کہہ رہا ہے کبھی پیر سے کرامت طلب نہ کرنا، بے شک بے شک بے شک کبھی پیر سے کرامت طلب کرامت طلب نہ کرنا، کیونکہ معجزہ اور کرامت طلب کرنا یہ کافروں کا کام ہے۔ بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت، عوام اہل سنت، عظمت و شان اہل بیت، نعرہ سلطانیہ۔ قرآن نے کہا کیا بات، کبھی کبھی نہ معجزہ طلب کرو نہ کرامت طلب کرو، معجزہ نبی سے صادر ہوتا ہے۔ بے شک اور کرامت کبھی سے، ابو جہل کے ہاتھوں میں کنکروں نے کلمہ پڑھا، بے شک بے نہیں شک پڑھا، بے شک الحمدللہ پڑھا ہی پڑھا، بے شک مگر ہدایت نہیں، ہدایت نہیں ملی۔ کیوں؟ کہ اس کے پاس اناب نہیں تھا، بے شک بے شک اس کے پاس جناب، اناب نہیں تھا۔ صحابہ نے کلمہ پڑھا، کیوں؟ ان کے پاس اناب تھا، بے شک اناب تھا۔ آپ تشریف لائیں حضور کی بارگاہ میں، حضور سائیں پاک کے پاس آپ تشریف لائے ہیں، آپ کے دل میں اناب تھا، آپ کے دل میں اناب تھا، چاہت تھی، رجوع تھا۔ آپ رجوع کے لیے یہاں تشریف لائے، کس کے لیے؟ رجوع کے لیے تشریف لائے، اور یہ رجوع آپ کو ایمان کے اعلیٰ درجوں پر لے جاتا ہے۔ بے شک بے شک یہ رجوع ایمان کے اعلیٰ درجوں پر لے جاتا ہے، اس لیے مومن کا کام ہے رجوع میں رہنا، بے شک مومن کا کام ہے رجوع میں رہنا، رجوع میں رہنا۔ جب رجوع میں آ گئے تو قرآن کہتا ہے الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، الذین آمنوا تطمئن قلوبہم بذکر اللہ، وہ جن کے دل اطمینان کے مقام پر آ گئے، بے شک کیا بات، وہ اللہ کے ذکر میں آ گئے، بے شک بے شک وہ اللہ کے ذکر میں آ گیا، یہاں ہم آئے، حضور سائیں پاک کو دیکھا، ہمارا دل کو اطمینان ملا۔ کیا بات، سبحان اللہ کہتا ہے بے ذکر اللہ، یہ تو میرا ذکر ہے۔ ہائے ہائے، بے شک بے شک یہ کیا ہے؟ میرا ذکر ہے، ہمارے دل کو سکون ملا، ہائے ہمارے دل قرار پکڑ گیا، ہمارے دل کو، کیونکہ دل میں رجوع تھا، دل میں رجوع تھا، اس لیے پتہ چلا۔ قرآن نے کہا، یہ بات کہی کہ کبھی کبھی ولی سے کرامت نہ طلب کرو، کبھی ولی سے کرامت نہ طلب، کرامت طلب نہ کرو۔ اگر کرامت طلب کر رہی تو مقام انکار آ جائے گا، بے شک بے شک بے شک مقام انکار انکار آ جائے گا۔ جب مقام انکار ہوگا تو پھر ہدایت نہیں ملے گی، بے شک پھر یہدی یضل ملے گی، گمراہی ملے گی، پھر گمراہی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اس لیے یہ قرآن بڑی باتیں کھولتا ہے، قرآن۔ بڑی بات، میں یہ آپ کو بار بار عرض کروں گا، جب ولایت کا دامن تھامو گے، آپ کو قرآن نہیں بھی آتا تو سمجھ میں آ جائے گی۔ کیا بات، بے شک بے شک پرفیکٹ، بے آپ شک، کو قرآن عربی نہیں آتی کیا بات، تو کیا ہوگا؟ خود بخود، باتیں سمجھ میں آ جائیں گی ہائے ہائے، بے شک کہ قرآن کیا کہہ رہا کیا ہے۔ رہا ہے کیا رہا ہے، بے شک قل ان اللہ یضل من یشاء ویہدی من یشاء والیہ من اناب، وہ لوگ جو اناب کی طرف آ گئے اللہ نے ان کو ہدایت دے گی، بے شک بے شک اللہ نے ان کو ہدایت، ہدایت دے گی۔ آگے فرمایا قرآن، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جو ذکر الہی میں رہتے ہیں ان کے دل مطمئن رہتے ہیں۔ بے شک، بے شک۔ ذکر الہی دیکھنے کا نام ہے، بے شک بے شک اللہ اللہ کرنے کا نام نہیں ہے۔ بے شک جی، دیکھنے کا نام، ذکر کس کو نام ہے؟ دیکھنے کا، یہ جو ہم دیکھنے آئے ہیں، کیا بات، جو ہم دیدار کرنے آئے، اس کا نام ہائے ہائے، ایمان ہے، اس کا نام ذکر ہے، اس کا نام ذکر ہے، قرآن نے کہا کہ جب صحابہ نے حضور کو دیکھا ان کے دل مطمئن ہو گئے۔ بے شک، آگے قرآن نے، اسی آیت میں قرآن نے کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار ان کے دل مطمئن ہو چکے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے دیدار مصطفیٰ کیا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، سلامت رہو جناب، انہوں نے دیدار مصطفیٰ کیا ہے۔ ہائے ہائے، بے شک
تو یاد رکھنا ولی جو ہوتا ہے نبی کا عکس ہوتا ہے. بے شک بے شک بے شک نبی عکس ہوتا ہے. ولی کا عکس ہوتا ہے اور نبی خدا کا عکس ہوتا ہے. بے شک بے شک نبی خدا کا عکس ہے، ولی نبی کا عکس ہے. بے شک بے اور ہم عکس نبی دیکھنے کے لیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، عظمت و شان اہل بیت، جیوے 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 جیوے، نعرہ سلطانیہ. دوستو یہ قرآن کی آیت آگے لے کر پھر چلتے، چونکہ ہم یہ آج جب ہمارا موضوع جو ہے نا وہ شان اہل بیت ہے، بے شک بے شک چیلم کے حوالے شان اہل بیت ہے. جی یہ یاد رکھنا اس آیت میں مودت کا ذکر ہے. بے شک بے شک مودت کی تشریح کروں تو بہت بڑی فہرست ہے. بے شک مودت کو سمجھنے کے لیے محبت سمجھنی پڑے گی، محبت کو سمجھنے کے لیے انس سمجھنا پڑے گا، انس کو سمجھنے کے لیے شفق سمجھنا پڑے گا، شفق کو سمجھنے کے لیے آپ کو مودت سمجھنی پڑے گی. یہ بڑی لمبی فہرست ہے، اگر اس کی مثالیں قرآن سے دوں تو بڑی لمبی فہرست ملے گی. دار و مدار وہ ایمان پہ آتا ہے، بے شک اور ایمان کا دار و مدار اناب پہ آتا ہے، اناب کا دار و مدار وہ زیارت پہ آتا ہے، بے شک وہ زیارت پہ آتا ہے. جب زیارت آپ کی کامل ہو گئی اناب کی صورت میں تو آپ کا ایمان کامل ہو جائے گا. سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ سلامت رہو آپ کا ایمان کامل ہو جائے گا. اس لیے ہم اہل بیت کے ذکر میں بیٹھ کر، اہل بیت کے ذکر میں بیٹھ کر ہم ولایت کی زیارت کے لیے بیٹھے ہیں، بے شک آئے ہیں بے شک ولایت کی الحمدللہ بے شک زیارت کے لیے بیٹھے ہیں. بے شک تو قرآن نے کہا ولایت کی زیارت کا فائدہ کیا ہوگا؟ کیا بات قرآن نے کیا کہا؟ واہ جی واہ کیا بات الذین آمنوا، وہ جو ایمان لائے. کون؟ کیا بات ایمان صرف صحابہ کے لیے تھا؟ حضور نے فرمایا جس نے مجھے نہیں دیکھا وہ ایمان لے، غیب پر ایمان لے آیا. حضور نے فرمایا وہاں سے مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے، کیا بات سبحان اللہ سبحان اللہ وہاں سے مجھے. جنت کی خوشبو آتی یہ ہمارے ہند کی طرف سے حضور نے اپنے بیان میں فرمایا، حضور نے فرمایا کہ ہند سے مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے، کہ ہند کے لوگ اہل غیب ہیں، ہند کے لوگ اہل غیب ہیں. یہ غیب پر ایمان زیادہ لا چکے ہیں. جائے کہ صحابہ نے قبر و حشر کو نہیں دیکھا. جی صحابہ نے بھی نہ قبر کو دیکھا، بے شک نہ حشر کو دیکھا، نہ جنت کو دیکھا، مگر وہ بھی غیب پر ایمان لے آئے، کیونکہ حضور نے فرمایا میں نے جنت کو دیکھا، بے شک کیا بات میں نے علی کا مقام دیکھا، کیا بات میں نے عمر کا مقام دیکھا، میں نے صدیق کا مقام دیکھا، تمام فلاں صحابہ کا مقام دیکھا، بلال کے مقام کو دیکھا. یہ حضور نے ساری باتیں کی. بے شک جی بے شک اور اہل ایمان جو غیب والے ہیں، قرآن نے کہا الذین آمنوا. میں فائدہ بتا رہا ہوں، زیارت کا فائدہ بتا رہا ہوں. کیا بات کیا جی بات کیا بات ولایت کی زیارت زیارت کا فائدہ بتا رہا ہوں. قرآن بات کر رہا ہے الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ جو ایمان لے آئے، نیک عمل کیے، طوبی لہم. سبحان اللہ سبحان کیا ہے؟ توبہ یاد رکھنا، ساری زندگی نہیں بھولے گا لفظ طوبی لہم وحسن مآب. سبحان اللہ توبہ یاد رکھنا. توبہ یہ قرآن عربی کا لفظ ہے. توبہ ایک درخت ہے. یہ مولوی آپ کو باتیں نہیں بتائیں گے، یہاں سے ملتی یہ باتیں، بے شک بے شک یہ باتیں یہاں سے ملے. یہاں سے ملتی ہیں. توبہ جنت میں جہاں حضور کا گھر ہے، جہاں حضور کا محل ہے جنت میں، جہاں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ نے جو حضور کے لیے جو گھر بنایا ہے، اس گھر میں ایک درخت ہے، اس درخت کا نام طوبہ ہے. سبحان اللہ سبحان کیا بات اس درخت کا نام توبہ ہے. طوبہ ہے. طوبہ کا معنی سکون. ہائے ہائے بے شک طوبہ کا معنی سکون. کیا قبل. طوبہ کا معنی سکون. کیا ہے؟ سکون. اطمینان، سکون، سکون کی جگہ. کیا بات طوبہ کا معنی سکون. سکون. کیا بات حسن مآب کا معنی انجام. ہائے ہائے کیا بات ان کا انجام
سکون میں ہوگا. بے شک کن کا؟ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سبحان اللہ جو ایمان لے آئے، بے شک بے شک بے شک اچھے عمل کیے. بے شک طوبیٰ لہم وحسن مآب. قرآن کہتا ہے یہ جو ولایت کی رجوع کرتے رہے، کیا بات کیا بات جو نبوت کی رجوع کرتے رہے، جو اس کا دیدار کرتے رہے، قرآن نے کہا ان کے لیے طوبیٰ ہے. ہے سبحان اللہ ان کے لیے توبہ ہے آپ سوال کریں گے طوبیٰ حضور کے گھر میں ہے، ان کو کیسے ملے گا؟ کیا ہاں بولے، کیا بات ہے سوال ہے، آپ سوال کریں گے آپ. وہ طوبیٰ کا درخت سرکار کے گھر میں ہے، حضور کے محل میں ہے، ہم گنہگاروں کو کیسے ملے گا؟ ہم گنہگاروں کو کیسے قرآن کہتا ہے بس شان ولایت کے دیدار کرتے رہو، سبحان اللہ شان ولایت کا دیدار کرتے رہو. ان شان ولایت کے جو گھر بنیں گے، ہائے کیا بات ہے طوبیٰ کی شاخیں وہاں جائیں گی. سبحان اللہ سبحان اللہ طوبیٰ کی شاخیں وہاں نعرہ تکبیر اللہ نعرہ کیا بات کس کے دل میں کیا تھا، کون کس ارادے سے آ رہا ہے، یہ جان گئے. جان گئے بالکل بے شک بے یہ شک اس لیے یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. بے شک یاد رکھنا کرامت اس کو کہتے ہیں جو ہماری عقلوں میں نہ آئے، بے شک بے شک جو ہماری عقلوں میں نہ آئے اس کو کرامت کہتے ہیں. بے شک جی یہ تو حضور کے نمائندے ہیں سرکار کے. قرآن کہتا ہے کذالک ارسلنا کا، اے محبوب آپ کو بھیجا ہم نے، ان میں بھیجا ہے. بے شک یا رسول اللہ ذہنی طور پر تو آج بھی نہیں ہے، سرکار روحانی طور پر تو ہوتے ہیں. جی بے شک بے شک روحانی طور پر حضور عاشقوں کے پاس ہوتے ہیں. بے شک جو عاشق ہوتا ہے سرکار وہاں بھی ہوتے ہیں. بے شک تو عاشق ہی ہے. ہم ان کی زیارت کے لیے آ گئے بے شک تو اللہ نے کہا ہم پھر کیا دیں گے؟ اناب بھی دیں گے، ہدایت بھی دیں گے. سبحان اللہ کیا دیں گے؟ ہدایت بھی دیں گے ہدایت بھی دیں گے، اناب رجوع بھی دیں گے. اور رجوع کے ساتھ پھر اطمینان قلب ہوگا. کیا ہوگا؟ جیسے ہی دعا ہوگی آپ کے دل کو کتنا سرور ہوگا. کیا بات ہے بے شک جی بے شک جی بے شک بے شک یہ نشانی ہے ولایت کی، بے شک بے شک یہ ولایت کی نشانی ہے. زیارت کے بعد، دعا کے بعد آپ کا دل کتنا قرار پکڑتا ہے، بے شک کتنا قرار پکڑتا ہے، اتنا قرار پکڑے گا جتنی آپ کی رجوع ہوگی. بے شک کیا بات ہے بے شک بے شک بے دل اتنا قرار پکڑے گا جتنی آپ کی جتنی آپ کی رجوع ہوگی، جتنا آپ کے پاس اناب ہوگا، ناب ہوگا جتنا اناب ہوگا اتنا سکون ملے گا. اور اس سکون کو خدا کہتا ہے یہ میرا ذکر ہے. بے شک بے شک بے شک اس سکون کو خدا کہتا ہے یہ میرا ذکر ہے، ذکر ہے یہ میرا میرا ذکر ہے. کیا بات سکون آپ کو دل کو مل رہا ہے، خدا کہتا ہے یہ میرا ذکر ہے. کیا بات ہے. اور جس کے پاس اللہ کا ذکر آ گیا، جو خود اللہ کا ذکر بن گیا، اور کیا رہ گیا باقی؟ کیا بات جی سلامت رہو جی. اللہ کہتے ہیں یہ میرا ذکر ہے. کیا بات جس کے پاس اناب آیا، ہدایت آئی، خدا کہتا ہے یہ میرے ذکر میں آ گئے. اور ان کے پاس ذکر آ گیا. ذکر کس طریقے سے آیا؟ وہ زیارت سے آ گیا. کیا بات وہ زیارت سے زیارت کا اتنا فائدہ ہے، زیارت کا اتنا فائدہ ہے. اگلی بات کرتے ایک اور آخری، جو کہ ہمارا وہ ختم پاک کا جو سامان آ رہا ہے، کچھ اصلی نہیں مانتے. بے شک کچھ لوگ بے شک بولیے گا، اصلی نہیں ہمارے اندر میں کچھ لوگ ہیں اصلی نہیں مانتے. اصلی نہیں مانتے. قرآن ان کے بارے میں ذکر کرتا ہے. ولو انا سنیں ذرا، قرآنً سیرت بہل جبال، ولو انا، توجہ کیجئے گا، ولو انا قرآنً سیرت بہل جبال. سبحان اللہ. اللہ کہتا ہے ان کے سامنے پہاڑوں کو چلا دیا جائے، سبحان اللہ. پہاڑوں کو چلا دیا جائے، پھر بھی وہ نہیں مانتے. بے شک نہیں مانتے. پھر بھی وہ نہیں مانتے. نہیں مانتے. او قطعت بہل ارض، ان کے سامنے زمین کو پھاڑ دیا جائے، پھر بھی نہیں مانتے. بے شک پھر بھی نہیں مانتے. پھر بھی نہیں مانیں گے. یار زمین کو اللہ کہتا ہے ہم پھاڑ دیں، یہ پہاڑوں کو چلا دیں، وہ نہیں مانیں گے. پھر بھی نہیں مانتے.
زمین کو پھاڑا گیا. پہلی امتوں نے مطالبے کیے. فن فجرت من حسنتا عشرت آئینہ قرآن کہتا ہے. موسیٰ علیہ السلام سے قوم نے پانی مانگا. بے صبری قوم ہو گئی نا, صبر نہیں آیا, بے صبری ہو گئی. قوم نے پانی مانگا. اللہ کی بارگاہ میں رجوع کیا. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی طرف رجوع کیا. اللہ قوم پانی مانگ رہی ہے. اللہ نے فرمایا تورات کو پڑھو. کیا کرو؟ تورات کو پڑھو. پڑھ کر اس کا آسے پہ دم کرو. کس پہ؟ یہ دم بہت بڑی پرانی تاریخ ہے. یہ دم جی دم بڑی تاریخ, بڑی پرانی تاریخ ہے. آسا کہاں سے آیا وہ بھی بڑا پرانا ہے. جی اس کی تاریخ آدم سے چلتی ہے. جی آپ تو نسبت والے لوگ ہیں نا, آپ کو تو آسے کا پتہ ہے. تو اللہ نے کہا موسیٰ علیہ السلام کو آسا پر تورات پڑھو, دم کر دو آسا کو. دم کر پہ اس پتھر کے اوپر مارو جس پر کھڑے ہو. تو قرآن کہتا ہے فن فجرت من حسنتا عشرت آئینہ, 12 چشمے جاری ہو گئے. زمین پھٹ گئی. زمین پھٹ گئی. نہ ماننے والے اس وقت بھی تھے. اللہ نے کہا او قطعت بہ الارض, ہم ان کے سامنے زمین کو پھاڑ دیں, پھر بھی نہیں مانیں گے. پھر بھی نہیں مانیں گے. او تو کلیما بہ الموتا, او تو کلیما بہ الموتا. اللہ کیا کہتا ہے؟ او تو کلیما بہ الموتا, اگر ان کے سامنے مردوں کو زندہ کر کے باتیں کرا دے. او تو کلیما کلام کروا دے. او تو کلیما بہ الموتا, ان کے سامنے مردے کو زندہ کر کے باتیں کرا دے, پھر بھی نہیں مانتے. پھر بھی نہیں مانیں گے. حضرت محبوب سبحانی کو ربانی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے مردے کو زندہ نہیں کیا. یار آپ کو بڑا پتہ ہے, مردے کو زندہ کیا ہے نا, اور اس سے باتیں بھی ہوئی. ہاں اس سے باتیں بھی ہوئی. اور انکاری اس وقت بھی تھے, وہ انکار کر کے چلے گئے. اور جو ماننے والے تھے وہ تو ایسی بات ہی نہیں کرتے کہ ہمیں یہ کرامت دکھاؤ. وہ کرامت نہیں دیکھتے, وہ صرف دیدار میں رہتے. وہ صرف دیدار میں رہتے ہیں. دوستو میری یہ ساری باتیں عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا یہاں آنا مقام دیدار ہے. کیا ہے؟ مقام دیدار ہے. اس مقام دیدار کا جو فائدہ ہے, جو قرآن کہتا ہے تمہارے لیے طوبا ہے. طوبا کیا ہے؟ وہ جنت میں حضور کے گھر میں درخت ہے. اس درخت کی شاخیں ہمارے جو گھر ہوں گے, ہمارے گھروں میں وہ درخت کی شاخیں چلی جائیں گی, اس پر پھل ہوگا, وہ پھل ہم کھا جائیں. سبحان. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ تحقیق, نعرہ غوثیہ, عظمت و شان اہل بیت, حسینیت, حسینیت, حسینیت. تو میں نے یہ آخری بات ہے, میں نے عرض کیا کہ اگر اہل بیت کو سمجھنا ہے تو رجوع کو سمجھو. کس کو؟ اناب کو سمجھو. شان اہل بیت سمجھ میں آ جائے گی. شان نبوت کو سمجھنا ہو, اناب کو سمجھو. شان خدا سمجھنی ہو, اناب کو سمجھو. اناب کو سمجھو. شان مصطفیٰ سمجھنی ہو, اناب کو سمجھو. شان ولایت سمجھنی ہو, اناب کو سمجھ کر پھر اس پر عمل پیرا ہو جاؤ. اللہ آپ کو ہدایت کی اعلیٰ منزلوں پر لے جائے گا, اور اس کا فائدہ آپ کو طوبیٰ لہم وحسن مآب. اللہ اس کا فیصلہ کر چکا ہے کہ تمہارے لیے پھر ہم ایسا انجام دیں گے, تمہیں ایسا فائدہ دیں گے. وہ طوبیٰ کے درخت کی شاخیں تمہارے گھر میں ہوں گی اور تم اس سے پھل کھاؤ گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.